ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے شفیق امام خمینی میں 3 باتوں پر ایمان پایا جاتا تھا جس نے انہیں فیصلہ کن، ہمتی اور ثابت قدم بنا دیا تھا، اور وہ 3 ایمان یہ ہیں: خدا پر ایمان، لوگوں پر ایمان اور خود پر ایمان۔ اور یہ عقیدہ اپنے صحیح معنوں میں امام خمینی کی کردار، فیصلوں اور کاموں میں ظاہر ہوا تھا۔ امام نے اپنی باتیں دل سے پیش کی اور عوام نے ان کی بات کو دل و جان سے قبول کیا۔ انہوں نے میدان میں قدم رکھا اور بہادری سے مقابلہ کیا۔ اس عوام کی وہ تحریک جسے نہ ہی دنیا والوں کی کوئی ہمدردی حاصل تھی اور نہ ہی ان کا ساتھ، دھیرے دھیرے اپنی نہائی اور فیصلہ کن کامیابی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے 3 اعتقادات کو مختصر طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نکات جو میں اس سلسلے میں عرض کروں گا وہ بہت اہم ہیں، اور اگر انہیں ہمارے دلوں تک رسائی مل گئی تو وہ ہماری راہ کو روشن کر دیں گے۔ 1. خدا پر ایمان۔ خدا پر ایمان اور عقیدے کے سلسلے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی اس آیت کریمہ کے مظہر اور مصداق تھے۔ یہ ایمان والے ہیں کہ جب ان سے بعض لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے عظیم لشکر جمع کر لیا ہے لہٰذا ان سے ڈرو، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے خدا کافی ہے اور وہی ہمارا ذمہ دار ہے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ مستحکم طور پر دل و جان سے اس بات کے پابند تھے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، وہ خدائی وعدوں پر ایمان رکھتے تھے۔ انہوں نے جو کام انجام دیے، جو کیے اور کہا، سب اللہ کے لیے تھا، اور وہ یہ بات جانتے تھے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا کہ یہ آیت خدائی وعدہ ہے جو یقینی اور نہ ٹوٹنے والا وعدہ ہے۔ 2. لوگوں پر ایمان۔ لوگوں پر ایمان کے سلسلے میں کہا جائے تو ہمارے شفیق امام خمینی ایرانی عوام کو صحیح معنی میں پہچانتے تھے۔ امام کا اعتقاد تھا کہ ایرانی عوام مکمل طور پر دیدار ہے، عاقل اور بہادر ہے، ایک ایسی قوم ہے کہ اگر اسے صحیح اور لائق رہنما مل جائیں تو وہ مختلف میدانوں میں سورج کی مانند اپنی روشنی بکھیر سکتی ہے۔ ایک وقت تھا جب شاہ سلطان حسین جیسے ایک نالائق رہنما نے ایرانی عوام کو بربادی کے کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب نادر قلی جیسے بہادر انسان نے اپنے القابات کو کنارے رکھا، لوگوں میں اپنا اثر پیدا کیا اور اپنی بلند ہمتی پر بھروسہ کیا، جس کے نتیجے میں ہماری قوم نے عظمت اور حکومت کو دہلی سے لے کر دریائے سیاہ تک پھیلا دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری تاریخ کی اس حقیقت پر غور کیا اور اس نمونے کا مشاہدہ کیا۔ انہیں اس حقیقت پر یقین تھا، اپنی قوم کو پہچانتے تھے، ایمان کی گہرائیوں میں غوطہ-زن ایسی قوم اور عوام کو ہمارے شفیق امام نے دوبارہ زندہ کیا جسے دنیا پرست اور مادہ پرست افراد نے مخفی اور پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ امام خمینی نے عوام میں ان کے دینی فخر کو زندہ کیا، جس کے نتیجے میں ایرانی عوام دنیا والوں کے سامنے مقابل و استقامت اور بصیرت کا نمونہ بن گئی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں عوام سب سے زیادہ پیاری اور ان کا دشمن سب سے زیادہ منفور تھے۔ وہ حقیقت کہ جس کی بنیاد پر امام نے ایک لمحے کے لیے بھی حکومت وقت سے جنگ اور مقابلے کو نہیں روکا، وہ یہ تھی کہ حکومت عوام کی خوشیوں کی دشمن تھی، اور امام کا یہ ماننا تھا کہ عوام کا دشمن ان کا بھی دشمن ہے۔ 3. خود اعتمادی۔ خود اعتمادی کے سلسلے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی عوام کو خود اعتماد بننے کا درس دیا۔ امام خمینی نے ایرانی لوگوں میں اعتماد کا احساس پیدا کرنے سے پہلے خود اپنے اندر خود اعتمادی کو زندہ کیا۔ انہوں نے اپنے ایمان کو صحیح معنی میں اپنی صلاحیتوں میں پیش کیا تھا۔ سال 1963 میں روز عاشورہ جب امام اکیلے تھے، اس وقت انہوں نے شاہ کو دھمکی دی تھی کہ اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو وہ عوام سے کہیں گے کہ اسے ملک سے باہر کر دیں۔ انہوں نے یہ بات قم کے مدرسے فیضیہ میں طلاب کے درمیان سیمینار میں کہی تھی۔ انہوں نے اس رضا شاہ کو دھمکی دی تھی جو ملک میں امریکہ اور بیرونی طاقت کے بھروسے پر ایران میں بے لگام حکومت چلا رہا تھا۔ یہ دھمکی قم کے ایک ایسے عالم دین کی طرف سے تھی جس کے پاس نہ کوئی ہتھیار تھا، نہ کوئی وسائل اور نہ کوئی دولت اور نہ ہی بین الاقوامی حمایت تھی۔ یہ مقابلہ انہوں نے صرف خدا پر ایمان اور اپنی ہمت پر بھروسے کے ذریعے کیا تھا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ جب جلا وطنی سے واپس آئے تو انہوں نے قبرستان بہشت زہرا میں بختیار کی حکومت کو دھمکی دی اور واضح الفاظ میں کہا کہ میں اس غاصب حکومت کا منہ توڑ دوں گا اور خود ایک نئی حکومت تشکیل دوں گا۔ یہ بات امام کی خود اعتمادی کی طرف اشارہ ہے۔ امام کو خود پر اور اپنی صلاحیتوں پر یقین تھا۔ یہ امام خمینی کی خود اعتمادی ہی تھی جو ان کی باتوں اور کاموں سے ایرانی عوام میں منتقل ہوئی تھی۔ دوستوں، 100 سال سے ہمیں یہ یقین دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم میں صلاحیت نہیں ہے، ہم میں ملک چلانے کی صلاحیت نہیں ہے، عظمت و شرف حاصل نہیں کر سکتے ہیں، ملک کو ترقی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، علم اور دوسرے میدان میں آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور ہم نے ان باتوں پر یقین کرنا بھی شروع کر دیا۔ لوگوں کے ذہنوں میں عاجزی کی فکر ڈالنا تاکہ قومیں اپنی صلاحیتوں سے دستبردار ہو جائیں، یہ استعماری طاقتوں کا ہتھ کنڈا ہے تاکہ وہ اپنی حکومت کو مختلف ملکوں میں پھیلا سکیں۔
اس طرح انہوں نے سیاسی، علمی، اقتصادی سرگرمیوں اور اس کے علاوہ زندگی کے دوسرے میدانوں میں ایران کو پیچھے ڈھکیلنے کی کوشش کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حالت کو ہی الٹ دیا اور سپر پاور طاقتوں سے ان کے تسلط کو چھین لیا۔ انہوں نے ایرانی عوام سے کہا آپ کر سکتے ہیں، انہوں نے ہماری ہمت کو جمع کیا، انہوں نے ہمارے بکھرے ہوئے عزم کو سمیٹا، ہماری خود اعتمادی کو واپس پلٹایا، اور اسی بنا پر گزشتہ 35 سالوں میں ایرانی عوام نے ان تمام میدانوں میں کامیابیاں حاصل کی جن کے بارے میں بعد میں گفتگو کروں گا۔ یہ تین اعتقادات یعنی اللہ پر ایمان، عوام پر بھروسہ اور خود پر اعتماد و یقین وہ عناصر ہیں جو امام خمینی کے فیصلوں، کاموں اور ان کی سیاست کے محور قرار پائے۔ تحریک کی ابتدا میں یہ تین اعتقادات امام کی انرجی اور طاقت کا سبب بنے۔ یہی باتیں اس وقت بھی امام کی طاقت تھیں جب انہیں جلا وطن کیا گیا، جب انہوں نے پیرس چھوڑا اور جب وہ ایران واپس آئے۔ یہی وہ تین عقیدے تھے جنہوں نے امام کو ان بحرانی حالات میں بھی تہران میں داخل ہونے کی طاقت عطا کی۔ یہی تین اعتقادات جنوری 1979 کے حالات کے وقت بھی ظاہر ہوئے تھے، جب اسلامی حکومت کی تشکیل ہوتے وقت پورے ملک میں فتنہ پھیلا ہوا تھا۔ بین الاقوامی ظلم کے مقابلے میں نہ مشرق اور نہ مغرب کے نعرے کے وقت، تحمیلی جنگ کے وقت، اور ان تمام حالات اور شرائط میں جو امام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری 10 سالوں میں رونما ہوئے۔ یہی تین چیزیں امام خمینی کے فیصلوں، کاموں اور سیاست کی بنیاد تھے۔ یہاں تک کہ امام کی زندگی کے آخری کچھ ایام میں بھی کسی کو امام کی باتوں اور کاموں میں کسی قسم کی مایوسی، شک، تھکن، کمزوری اور دشمن کے سامنے خود سپردگی دیکھنے کو نہیں ملی۔ دنیا میں بہت سے انقلابات شک و شبہ کے ساتھ شروع ہوئے اور زمانے گزرتے گزرتے قدامت پسند ہوتے گئے، بلکہ کبھی تو وہ اپنے بنیادی پیغام اور نصب العین سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئے۔ زندگی کے آخری سالوں میں امام کا پیغام آپ کے سن 1963 کے پیغام سے زیادہ انقلابی، شعلہ بیاں اور قوی تھے۔ آپ بوڑھے ہو چکے تھے لیکن آپ کا دل جوان تھا، آپ کی روح زندہ تھی۔ یہ وہی استقامت ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے، اور اگر یہ لوگ سب ہدایت کے راستے پر ہوتے تو ہم انہیں وافر پانی سے سیراب کرتے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر جمے رہے، ان پر ملائکہ یہ پیغام لے کر نازل ہوتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور رنجیدہ بھی نہ ہو، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ تین اعتقادات ہیں جس نے امام خمینی کو زندہ رکھا ہوا ہے، جوان رکھا ہوا ہے۔ امام کے افکار، ان کی روش اور ان کے بتلائی ہوئی رہنمائیوں کو اس قوم کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہی تین اعتقادات ہماری عوام میں، ہمارے جوانوں میں، سماج کے مختلف لوگوں میں عام ہوئی، امید پیدا ہوئی، خود اعتمادی جاگی اور خدا پر توکل پیدا ہوا۔ اس نے مایوسی کو ختم کر دیا، اندھیروں کو مٹا دیا، بدگمانی کو نابود کر دیا۔ ایرانی عوام نے اپنے آپ کو بدل دیا تو خدا نے بھی ان کی حالت کو بدل دیا، اور خدا کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے کو تبدیل نہ کر لے۔ ایرانی عوام نے اپنے راستے، اپنی سرگرمیاں اور اپنے جذبوں کی اصلاح کی۔ خداوند متعال نے بھی ان کی مدد فرمائی، ان کی نصرت و پشت پناہی کی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وابستہ اور ڈیپینڈنٹ ایران مستقل اور انڈیپینڈنٹ ایران میں بدل گیا۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔